اور آپ سے میں یہ کہوں گی کہ آپ کے جتنے لو ونز ہیں ٹرائی ٹو ٹیل دیم کہ ہم 30th پارہ سٹارٹ کرنے والے ہیں، صرف 30واں پارہ ہی وہ کر لیں گے میرے ساتھ تو انشاءاللہ زندگی کے بہت سے وہ کہتے ہیں نا دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، ایک نئی طرح کی انڈرسٹینڈنگ قرآن کے ساتھ ہو جاتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایک نئی طرح سے محبت ہو جاتی ہے۔ تو دعا کیجیے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صحت، تندرستی اور ایمان کے ساتھ موقع دے کہ ہم لوگ یہ کام کر سکیں۔ میں اکثر یہ دعا مانگا کرتی تھی کہ یا پاک پروردگار بس اتنا لمبا یہ سفر ہے، اتنی زندگی دینا کہ میں آخر تک پہنچ جاؤں، میں قرآن ایک دفعہ پورا 30th پارے تک میں تفسیر کروا لوں۔ تو جب میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تو میں خود ہی سے ڈر گئی۔ آئی سیڈ اوہو یہ تو میں نے یہ مانگا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ 30واں پارہ کرنے کے بعد میرا وقت آ جائے، لیکن پھر میں نے کہا چلو یہ تو مذاق کی بات ہے، کیونکہ واقعی دل میں تو آتا ہے نا اس طرح سے۔ تو چلیے جناب ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کی کلاس بھی بہت پیاری کلاس ہے، آنیسٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں نا ایگزامپلز دے دے کہ جب ہم کسی کو کوئی بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں وہ نہیں سمجھتا تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم پھر ان کو ایگزامپلز دیتے ہیں کہ اچھا یہ بات دیکھو ایسے نہیں ایسے، بچوں کو یوزلی جب ہم سمجھا رہے ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی نا بالکل اسی طرح سے ایک کے بعد ایک ایگزامپل دے کے ہمیں سمجھاتے ہیں کہ دیکھو یہ بات ایسے نہیں تو ایسے سمجھو، ایسے نہیں تو ایسے سمجھو۔ اصل میں معاملہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچانا چاہتے ہیں، اور آپ یو ول بی امیزڈ ٹو سی کہ ہماری اپنی ہی ذات کے اندر کی ایگزامپلز دے دے کے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ تم کیسے انسان ہو کہ تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک بناتے ہو، اور وہ شریک کسی بھی لیول کا آپ نے یہ دیکھنا ہے کلاس میں جب ہم سیکھیں گے کہ اگر ایک اس زمانے میں تو بت ہوتے تھے تو وہ ان کو اسی طرح سے ہم اس کلاس میں بھی دیکھیں گے۔ تو بت اتنے تو پاگل نہیں تھے وہ کہ مٹی کے بتوں کے آگے بیٹھ جاتے، وہ کیا کرتے تھے، وہ جو ان کے نیک لوگ تھے نا، جیسے ہم کہتے ہیں ولی اللہ، اور ہم ان کے پیچھے سمجھتے ہیں کہ یہ اگر دعا کریں گے تو ہماری اللہ سبحانہ تعالیٰ سنیں گے، ادروائز ہماری دعا نہیں سننی ہے، تو وہ کرنے کے بعد ہم پھر انہی کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیسیکلی یہی بات ہمیں سمجھائی کہ دیکھو تم لوگ جو کرتے ہو، کیونکہ میں تو تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں، تو میں تو جانتا ہوں، یہ لوگ نہیں جانتے ہیں کیونکہ وہ غائب کا علم بھی نہیں جانتے۔ تو آج انشاءاللہ اتنی پیاری طرح سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، وہی بات ہے کہ حق تو نہیں ادا کر سکتے لیکن کوشش ضرور جاری رہے گی انشاءاللہ۔ سب سے پہلے حدیث سے شروع کرتے ہیں، وہ بھی اسی ٹاپک کے بارے میں تھی۔ بخاری کی حدیث ہے 6416۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں کہ میرا کندھا پکڑا، اور پکڑ کے جیسے بات کرتے ہیں، اب سوچے ذرا کہ آپ کبھی کسی کا کندھا پکڑ کے جب آپ کسی کو بات کرنے کی کوشش کریں تو کتنی امپورٹنٹ بات ہوگی کہ آپ اس کو پکڑ کے کہیں گے کہ متوجہ کرنے کے لیے جیسے کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمن کبھی، کہ میرا کندھا جو ہے اس کو پکڑ کے کہا، فقالا، تو انہوں نے کہا، کن فی الدنیا کانک غریب، کہ اے عبداللہ دنیا میں ایسے رہنا جیسے کوئی اجنبی رہتا ہے۔ دیکھیں ذرا، اب اس حدیث کو نا ہم نے کئی دفعہ سنی ہوگی، اس کو اپنے دل میں اتارنا ہے کہ اچھا دنیا میں رہنے کا کہہ رہے ہیں، جس دنیا میں میری جان اٹکی ہوئی ہے، جس کے اندر میرا سارا کچھ ہے، محبتیں ادھر ہے، میری بچے، میرا گھر، میرے ماں باپ، میرے بہن بھائی، اور سارا کچھ اس میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ اس دنیا میں ایسے رہنا جیسے کہ کوئی اجنبی یا پردیسی رہتا ہے، او عابر سبیل، یا پھر کوئی ایسا شخص رہتا ہے جیسے کوئی راہ گزر رہا ہوتا ہے۔ تو اب دیکھیں راہ گزر کیسے گزرتے ہیں، ہم کہیں سے گزرے ہوں گے تو ہم کیسے وہاں سے گزرتے ہیں، تو دنیا میں ایسے رہنا ہے۔ اور پھر عبداللہ بن عمر نے اپنی وہ بات کہتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کرتے تھے وہ کہ شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرنا، اے لوگوں صبح کا وقت ہو جائے تو پھر شام کا انتظار نہ کرنا، شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرنا، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ الحمدللہ، دیکھیں یہ بہت خوبصورت بات ہے، جس کو یہ سمجھ آ جائے گی نا تو بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ ہمارا پتہ ہے یوزلی کیا ہوتا ہے جب ہم ایسے سنتے ہیں نا تو اثر کرتی ہیں چیزیں، اور لگتا بھی ہے کہ ہاں مجھے سمجھ آ گئی، لیکن اتنی جلدی ہم بھولتے ہیں، اتنی جلدی پھر کوئی اور چیز آ جاتی ہے سامنے تو پھر وہ دماغ سے چیز نکل جاتی ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ یا پاک پروردگار وہ راستے
یہ سارے راستے ہیں، یہ کھڑکیاں ہیں جو کھل رہی ہوتی ہیں۔ وہ راستے جو تیری طرف چلنے والے ہیں نا یا پاک پروردگار، اس پہ ہم کو جما کے رکھیے گا، تاکہ ہمیں دوبارہ سے ہمیں یاد رہے۔ وہ ہم دعا میں بھی مانگتے ہیں نا کہ یا پاک پروردگار جو میں بھول جاؤں تو مجھے یاد کروانا، وہی والی دعا میں آتا ہے یہ آپ اللہم آنس وحشتی فی قبری بالقرآن والی جو دعا ہے نا، اس کے اندر ہے کہ یا پاک پروردگار جو میں بھول جاؤں تو مجھے یاد کراتے رہنا۔ تو یہی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یاد رکھواتا رہے کہ ہم نے یہ چیزیں جو ہیں یہ کیوں پڑھی ہیں اور ان کا مقصد کیا ہے۔ اصل میں تو دیکھیں نا، دنیا ہے ہی کچھ نہیں ہے، اور بار بار قرآن ہمیں یہی بتاتا ہے کہ دنیا جو ہے یہ تمہارا ایک انعام ہے جس کو تم کس طرح سے انجوائے کرتے ہو یہاں تک۔ آپ ان کو دل کے اندر نہیں لے کے جانا، آپ اس کے اندر ٹھہر تو سکو گے نہیں۔ اور وہی آیا انشاءاللہ اب ہم قرآن کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ سورہ نحل آیت نمبر 70، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، کہ اللہ وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا، ثم پھر وہ یتوفاکم، وہ تمہیں وفات بھی دے گا۔ اللہ اکبر۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ میں اپنے آپ کو دیکھوں، آپ اپنے آپ کو دیکھو کہ جب ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم نے کوئی ریکویسٹ کیا تھا کہ یا پاک پروردگار ہمیں اس زمانے میں پیدا کرنا، یا ہمیں اس ماں باپ کے گھر پیدا کرنا، یا ہمیں ایسے بہن بھائی دینا؟ کچھ بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہم سوچتے ہیں نا ہم بڑے آزاد ہیں، تو یہاں پہ آپ دیکھیے کہ آزادی کدھر جاتی ہے ہماری۔ کوئی اختیار نہیں تھا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں چاہا، جس وقت چاہا، جس طرح کے رشتے دیے، وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بھیج دیا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے واللہ خلقکم، تمہیں پیدا کیا، ثم یتوفاکم، پھر وہ تمہیں موت بھی دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ دنیا کی وہی آپ نے جو حدیث پڑھی ہے کہ دنیا کی زندگی تو پائیدار ہے ہی نہیں ہے۔ سب انسان کو دیکھیں، زندگی پہ سب سے بڑا پہرے دار پتہ ہے کون ہوتا ہے؟ ہماری موت ہوتی ہے۔ جب تک ہماری موت کا وقت نہیں آئے گا اس وقت تک ہمیں کوئی نہیں اس دنیا سے لے جا سکتا۔ مجھے حضرت خالد بن ولید کی بات اتنی پیاری لگتی ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو لوگوں، تم لوگ ڈرتے ہو، جہاد کی بات ہو رہی تھی کہ وہاں جانے سے گھبراتے ہو، موت سے ڈرتے ہو، دیکھو میرے جسم کا کوئی ایک حصہ ایسا نہیں ہے جس پہ تیر کا نشان نہیں یا تلوار کے نشان نہیں ہے۔ پورا جسم ان کا زخمی ہوتا تھا کیونکہ ہر جنگ میں جاتے تھے، لیکن مجھے موت تو میرے بستر پہ آئی ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ یہی فرما رہے ہیں کہ ہر انسان کو ایک دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس واپس جانا ہے۔ اس سے بڑی حقیقت ہی دنیا میں کوئی نہیں ہے، اس سے بڑی حقیقت نہیں ہے۔ دیکھیے ہم بڑا گھبراتے ہیں، گھروں میں بات بھی کرتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے نا کہ اس کو اگر یہ خدا نہ خواستہ اس دنیا سے جب چلے جائیں گے تو پھر یہ ہوگا، تو وہ دوسرا ایک دم سے روک دیتا ہے کہ چپ کرو، ایسی بات نہیں کرو۔ یہ ہم نہیں بات کرتے، حالانکہ اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے ہمیں بڑا سبق ملتا ہے، اس سے ہماری اویئرنیس ہوتی ہے کہ ہماری زندگی واقعی ختم ہو رہی ہے۔ میں نے جب سے یہ پڑھنا شروع کیا تھا، آنیسٹلی میں گھر میں اتنی دفعہ یہ بات کرتی ہوں، میں اور میرے ہسبینڈ، کیونکہ جب بھی بات کرتے ہیں تو میں ان کو یہی کہتی ہوں کہ جیسے سمجھ چھوٹی ہے تو میں اکثر یہ بات کرتی ہوں کہ آئی ڈونٹ نو اس کی شادی جو ہے وہ اتنے سال کے بعد ہوگی، تو چھوٹا جو ہادی ہے، ہادی اتنے سال کے، پتہ نہیں ہادی کی جب ویسے تو دیکھو نا اگلے لمحے کا نہیں پتا، لیکن اگر ہم بڑی لمبی چھلانگ لگاتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمیں اتنا وقت ملے گا کہ نہیں، اس کی شادی پہ ہم لوگ زندہ ہوں گے کہ نہیں۔ پھر یہ چیزیں انسان کو بتاتی ہیں کہ تمہارے پاس وقت کم ہے، وقت کم ہے، کچھ کرو، اللہ کو منانے کے کام کر لو۔ پھر میں یہ سوچتی ہوں کہ دیکھو اب یہ جس گھر میں ہوں، کیونکہ ماشاءاللہ بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں، بچے اپنے اپنے گھروں والے ہو جاتے ہیں، تو پھر ماں باپ تو اکیلے ہوتے ہیں۔ اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو میرے ہسبینڈ اتنے بڑے گھر میں اکیلے نہیں رہیں گے ڈیفینیٹلی، اور اگر ان کو اللہ نہ کرے کچھ ہو جاتا ہے تو میں اکیلی نہیں رہ سکتی۔ تو یہ بہاریں تب کی ہیں جب تک ہم سارے دونوں اکٹھے ہیں۔ تو یہ چیز اتنا آنیسٹلی ڈراتی ہے بیسیکلی کہ وہ وقت جو آنے والا وقت ہے نا، وہ کہتے ہیں نا کہ اس کی تیاری کر لو، تو اس طرح سے تو پھر آپ ایک ایک چیز کو دیکھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تیری اتنی نعمتیں، تو نے مجھے یہ بھی عطا کیا، یہ بھی عطا کیا۔ اب دیکھیں جیسے سجدے میں ہم جاتے ہیں، اس وقت ہم یہ یاد رکھیں کہ آئی ڈونٹ نو میری عمر کے کتنے لوگ ہیں جو کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں۔ بری بات نہیں ہے، بیمار ہے کوئی بات نہیں، پڑھتے ہیں ایٹ لیسٹ، لیکن
जो सजदे में जाते हैं वो ये सोचें कि या अल्लाह तेरा शुक्र कि मैं सजदा कर सकती हूँ। और फिर उस सजदे से मोहब्बत कब होती है, जब आप ये सोचें कि मुझे नहीं पता कि मेरे पास कितना वक़्त है कि मैं सजदे में जा सकती हूँ, कल को पता नहीं मेरे घुटनों में इतनी दर्द हो मैं ना सजदे में जाऊँ। तो जब भी आप किसी ऑपोज़िट चीज़ को सोचते हो ना, तो फिर जो चीज़ अल्लाह ने आपको जो नेमत दी है ना, फिर उसका आप ढेरों शुक्र अदा करते हो। ज़िंदगी सबसे बड़ी बात है कि अगर मौत पे, जैसे मैंने अपने बच्चों को एक और बात, ये मैं आपको बताने के लिए कहती हूँ कि इस तरह से ना एक-दूसरे से जब हम सुनते हैं तो खुद से भी पता चलता है, अच्छा हाँ, हम ये भी कह सकते हैं। जैसे मैं उनको कहती हूँ कि देखो बेटा, अगर मुझे कुछ हुआ तो मौलवी साहब को नहीं बुलाना जनाज़े के लिए, तुम तीनों भाइयों में से कोई एक मेरा जनाज़ा पढ़ेगा, तो जनाज़े की दुआ याद कर लो। मैं अब भी पहले से कह रही हूँ। तो ऐसी वाली बातें अगर जब हम करते हैं तो, या कभी ऐसा भी होता है कि उनको कोई बात मैं समझाना चाहती हूँ और वो सुन नहीं रहे हैं। पता चल जाता है माँ को कि या माम कह रहे होते हैं और आगे से कोई नहीं सुन रहे होते। तो फिर मैं एक सेंटेंस उनको जज़्बाती करने के लिए बोलती हूँ ना कि देखो बेटा, मेरी ज़िंदगी का पता नहीं, अगर कल को मुझे जब कुछ हो गया ना, बाद में जब ये हुआ तो फिर ना ये बात कहना। तो वो बेचारे एकदम से अलर्ट हो जाते। तो मौत जो है ना, ये इतनी खूबसूरत इस लिहाज से मैं कहती हूँ अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है, जो इंसान को ढाँप लेती है। आप सोचिए, कई दफ़ा हमारे बुज़ुर्ग जो हमारे साथ होते हैं, कितनी दफ़ा हम लोग ये सुनते हैं ना कि वो इतनी कमज़ोरी में आ जाते हैं, इतना बुढ़ापे का वो हालत हो जाती है कि लोग एक-दूसरे से बात एहतरामन बात होती है ना, जैसे कहते हैं कि दुआ करो अल्लाह आसानियाँ कर दे, तो इसका क्या मतलब होता है? हम तो कहने वाले तो मुँह फाड़ के इतनी बड़ी बात कह देते हैं कि तुम जियो हज़ारों साल, हर साल के दिन हो पता नहीं कितने हज़ार, तो ये दुआ नहीं, ये बददुआ होती है बेसिकली। अब देखिए अल्लाह सुब्हाना तआला, बस वो आगे आएँगी, उसके बारे में भी आयात इंशाअल्लाह वहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ पे जो हमने ये बात सीखी है कि अल्लाह सुब्हाना तआला फरमाते हैं कि पैदा भी करने वाला वही है और वापस दुनिया से ले जाने वाली भी वही ज़ात है, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। जब जिसका वक़्त आएगा, जो कहते हैं ना कि जो रात तुम्हारी कब्र में है, तुम लाख कोशिश कर लो वो बाहर नहीं आएगी, वो बाहर नहीं आएगी। उसको, इंसान को वो कोई बहाना बन जाएगा, उसको जाना ही पड़ता है। अब फिर अल्लाह सुब्हाना तआला फरमाते हैं, व मिनकुम, और तुम में से मयुरद्दु, जो मयुरद्दु इला अर्ज़लिल उम्र, अल्लाहु अकबर, और तुम में से कोई वो भी है जो फेर दिया जाता है अर्ज़लिल उमर की तरफ, अल्लाहु अकबर। देखिए ये अर्ज़लिल उमर जो है ना, इसके बारे में कोई एक राय नहीं है, डिफरेंट लोगों की डिफरेंट राय है। कोई कहते हैं कि 70-80 साल वाली उम्र होती है, कोई कहते हैं नहीं जी 80 के बाद वाली साल की जो उम्र होती है, जिसमें बिल्कुल इंसान बहुत वीक हो जाता है और आहिस्ता-आहिस्ता, देखिए मैंने, क्योंकि मेरी सास-ससुर जो थे वो मेरे साथ ही रहते थे। मैंने उनको देखा है आखिरी वक़्त में, और मैं एवरी सिंगल डे जब उनके आखिरी वक़्त आ रहा था, जब वो कमज़ोर हो गए थे, तो वो होता है ना कि किसी के जूते में अपना पाँव रख के देखो तो तुम्हें समझ आएगी कि क्या हो रहा है। तो मैं यही करती थी कि या अल्लाह, ऐसी भी हो, क्योंकि उनको मैंने बड़े सास-ससुर यूजुअली बड़े रोबदार वाली पर्सनैलिटीज़ होते हैं ना, जब शुरू-शुरू में शादी भी होती है, तो बंदा वैसे ही डरा होता है, और उनकी थी भी पर्सनैलिटी ऐसी कि बड़ी, एक रोब होता था, एक दबदबा होता था, और फिर देखते हैं बच्चे बिल्कुल बच्चे की तरह, पढ़ते-पढ़ते नमाज़ भूल जाना, बात करते-करते भूल जाना, एक-एक बात को कितनी-कितनी दफ़ा रिपीट करना, बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह। देखिए छोटे बच्चे जो होते हैं ना, वो रिपीट करते हैं तो माँ-बाप को बड़ी खुशी होती है, वो हँस के कहते हैं, "क्या कहा था? क्या कहा था? हाँ, हाँ।" ऐसे-ऐसे। बच्चा बड़ा करता है ना, तो फिर ऐसे नहीं होता, वो कहते हैं, "अभी तो बताया था आपको, फिर आप पूछने लग गई हैं।" तो ये वाली उम्र जो होती है ना, ये बड़ा इम्तिहान होता है। आप देखें, एक ज़माना था ना, मैं कहती हूँ जो हमारा ज़माना था, उस वक़्त क्या होता था कि बड़े जो होते थे ना, वो सँभले जाते थे। बात ये कि बेसिकली अभी भी बहुत से घरानों में ऐसे होगा, लेकिन जो एक कॉमन चीज़ होती है ना, मैं उस पे बात कर रही हूँ कि उसमें क्या होता था कि इकट्ठी फैमिली होती थी। जब बहुएँ आ जाती थीं, तो फिर सास जो है वो रिटायरमेंट वाली एज में जब आती थी, तो वो बच्चों के फिर बच्चे पैदा हो जाते थे। वो बच्चे दादी-दादी, नानी-नानी इर्द-गिर्द फिर रहे होते थे। तो अब ज़माना बदल गया है। अब बच्चे, चलो मैं पाकिस्तान की अगर बात करती हूँ, तो बच्चे क्या होता है कि कई दफ़ा वो बाहर चले जाते हैं पढ़ने के लिए, या फिर वो जॉब्स के लिए बाहर निकल जाते हैं, और अगर घर में भी रहेंगे, यहाँ पे भी बच्चे, देख मेरे बच्चे जैसे अपने-अपने घरों में हैं, तो जो बूढ़े हो जाते हैं ना, उनके लिए बड़ी मुश्किल ज़िंदगी होती है।
اب کہتے ہیں جیسے اب دیکھیں میں اگر سوچتی ہوں کہ ایک زمانہ تو آئے گا ایسا کہ جب اکیلا بندہ ڈرتا ہے، اٹھ نہیں سکتا یا اس طرح سے بیماری کا بھی ڈر ہوتا ہے، بڑھاپے کا، کمزوری کا، تو ایک اپنی بادشاہت ایک عورت نے، آدمی نے اپنے گھر میں اپنی بادشاہت دیکھی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد اگر جب ان کو ضرورت پڑتی ہے تو کسی کے گھر، بچوں کے گھر میں، کسی تو نہیں ہے، وہ بچوں کا ہی گھر ہوتا ہے، لیکن آئی ڈونٹ نو، میں کہتی ہوں کتنا حوصلہ ہوتا ہے ان ماؤں کا، رکھنے والوں کا تو حوصلہ اپنی جگہ پہ ہے، وہ تو بات کی بات ہے، ڈسکس کر سکتے ہیں، لیکن جو ماں باپ جاتے ہیں نا بچوں کے گھر میں، ان کا بھی میں کہتی ہوں کہ بڑا حوصلہ ہوتا ہے کہ اپنا گھر، اپنی آزادی، اپنا سارا کچھ چھوڑ کے بندہ ایک اور زندگی میں جاتا ہے، اور یہی صبر ہے، دیٹ از اے لائف بیسیکلی، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ سٹیجز تمہاری زندگی میں آئیں گی تو اس سے پہلے سے تیاری کر لو، پہلے سے دیکھ لو کہ کیا کرنا ہے۔ آج کل آپ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے، بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں، کیونکہ ساری ماں باپ تو اب پہلے ہسبینڈ جاب کرتے تھے، اب مائیں بھی کام کرتی ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ بچوں کو آپ کو ڈے کیئر میں چھوڑنا پڑتا ہے، اب اور تو کوئی چوائس ہے نہیں ہے، یا تو فل ٹائم گھر میں میڈ رکھو گے، تب بھی میڈ ہی بچے رکھے گی نا، اور اگر آپ ڈے کیئر میں چھوڑتے ہو تو تب بھی وہاں پہ یہی ہوگا۔ اب پھر کیا ہوتا ہے کہ جب بچے وہ بڑے ہو جاتے ہیں نا، جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہ ان کو اولڈ فوکس ہوم میں چھوڑ آتے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے ان کو بچپن میں چھوڑا تھا، تو اس لیے گلہ کرنے کے تو بنتا کوئی نہیں ہے، پھر کیونکہ وہ بھی جاب کر رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس بھی وقت نہیں ہوتا اتنا، اللہ اکبر۔ تو یہ چیزیں جب بڑا انسان ہو رہا ہوتا ہے، ساتھ ساتھ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، مرنے کا تو پتہ نہیں ہے، وہی بات اگلا لمحہ بھی ہے کہ نہیں ہے، لیکن اگر اللہ نے مجھے بڑی عمر دی تو پھر کیا ہوگا؟ اب دیکھیں آج کل الزائمر کتنا زیادہ ہے، اللہ اکبر کتنا زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے، دعا سکھائی ہے، میں تو ہمیشہ اپنی فرینڈز کو کہتی ہوں سجدے میں جا جا کے یہ دعا کیا کرو کہ اللہم انی اعوذ بکا ان ارد الی ارذل العمر، یا اللہ میں آپ سے دعا کرتی ہوں، یا اللہ مجھے بچانا اس ارذل العمر سے۔ اور ایک بخاری میں ایک آتی ہے، صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بکا من بخلی، اللہ سبحانہ تعالیٰ میں بخل سے، والکسلی اور سستی سے، وارذل العمر اور ارذل العمر سے، وعذاب القبر وفتنۃ الدجال وفتنۃ المحیا وممات۔ یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے ارذل العمر سے بچانا۔ اتنی خوفناک عمر ہوتی ہے کہ جب دیکھیں اولڈ فوکس ہوم میں نہ جایا کریں، کبھی کبھی پاکستان میں بھی ایسی جگہ جہاں پہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، بزرگ ہمارے ہوتے ہیں، یہ ٹاپک اتنا یہ آیا ہی اتنی بڑھیا آنیسٹلی کہ 1 گھنٹہ میں بولوں تو وہ بھی کم ہے، 1 گھنٹہ تو کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ جو ماں باپ کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا کہ ان کے آگے اف نہ کرو، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی ماں باپ کی تم نے بات کرنی، ان کی خدمت، بات سنی ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، ان کے آگے بولنا نہیں ہے۔ تو اگر ماں باپ ایسی بات آپ کو کہتے ہیں نا جو اللہ کے احکامات کے اندر ہے، تو آف کورس وہ سارے، اگر وہ کوئی ایسی بات کہتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق نہیں ہے تو پھر آپ انکار کر سکتے ہیں۔ یوزلی پتہ ہے لوگ بلیک میل اس لیے بھی کرتے ہیں کہ نہیں میں یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ناراض ہو جائیں گے، نہیں، اگر اللہ کی کوئی ایسی بات وہ کرتے ہیں کہ ان کو ہی نہیں پتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، تو تب آپ منع کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی اپنے عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب یہاں پہ جو میں آپ کو یہ کہہ رہی تھی نا کہ اولڈ فوکس ہوم میں کبھی کبھی جایا کریں، آپ دیکھا کریں، اپنے آپ کو رکھ کے کہ میں کیوں جا رہی ہوں، تاکہ میں دیکھوں کہ اگر مجھے یہ عمر ملتی ہے تو پھر کیا، مطلب کیا چوائسیز ہے میرے پاس۔ مجھے میرے جب سسر بیمار تھے، ہاں وہ تو ایک زمانہ ایسا آیا تھا وہ کھا نہیں سکتے تھے، تو پھر ان کو وہ جو نالی سے ایک لگاتے تھے نا کھانے کی پیٹ میں، تو وہاں سے کھانا ڈالتے ہیں، اللہ اکبر، وہ بھی اتنا تکلیف دہ چیز ہوتی ہے، کیونکہ دیکھیں ایک اور جاننے والے تھے نا، ان کے ساتھ جب ہوا وہ تھوڑی بڑی مطلب چھوٹی عمر کی تھی، بڑی سے مطلب میرے سے بڑی تھی، لیکن چھوٹی عمر اس لحاظ سے کہ وہ بھی ارذل العمر میں نہیں تھی۔ وہ فار سم ریزن ان کو وہ جب نالی لگانی پڑی نا کھانے کے لیے، تو وہ یہ کہتی تھی کہ کاش یہ ایک چیز کہتی ہے، وہ ہم نے کبھی ریئلائز ہی نہیں کیا زندگی میں کہ یہ ٹیسٹ بڈ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ کھانا تو ہم کھاتے ہیں، ہماری باڈی کی ضرورت ہے، لیکن ان ٹیسٹ بڈ کا شکر میں کیسے ادا کروں کہ عائشہ میں بتا نہیں سکتی ہوں
کہ وہ کیا چیز ہوتی ہے، یہ تو بس ڈمپ کر دیتے ہیں نا کھانا اسی طرح سے۔ تو کتنی چیزیں ہم سیکھ سکتے ہیں کہ آج جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا قلیل ما تشکرون، تھوڑے ہی ہو جو شکر گزار ہو، تو کس کس نعمت کا اللہ سبحانہ تعالیٰ تیری شکر ادا کرے۔ یہ تو ہم ایک ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں نا صرف ارذل العمر کا۔ تو آپ دیکھیں کہ ارذل العمر میں نے جب انہوں نے مجھے کسی نے کہا کہ ان کی جب زیادہ طبیعت خراب تھی تو وہاں پہ ڈاکٹرز بھی ہوتے ہیں، نرسز بھی ہوتی ہیں، تو یہ بہت اچھا انتظام ہے، تو تم لوگ جا کے ملتے رہو اور رات بھی رک سکتے ہو۔ تو میں نے جب اپنے ہسبینڈ سے یہ بات کی تو انہوں نے مجھے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو ہم گھر میں نرس رکھ لیں گے۔ لیکن جب میری فرینڈ نے بہت کہا کہ تم جا کے دیکھو تو صحیح نا، کیونکہ اس کے فیملی میں سے کوئی تھے جو وہاں پہ تھے۔ آپ بلیو کریں جب میں ادھر گئی نا اپنی طرح سے تو میں بڑے شوق سے گئی کہ اچھا اس نے مجھے ایکسپلین بھی یہ کیا تھا کہ جیسے 5 اسٹار ہوٹل ہوتا ہے، اسے تو جگہ تو بہت پیاری بنی ہوئی تھی۔ لیکن جب میں اندر گئی نا، آنیسٹلی میرے آج بھی میری آنکھوں کے سامنے وہ نقشہ ایسے لگتا تھا کہ میں کسی پاگل خانے میں آ گئی ہوں۔ جو بوڑھے تھے، کیونکہ ان کے کوئی لو ونس ان کے پاس نہیں تھے، تو وہ جو بیٹھے ہوئے تھے ہر ایج کے ڈفرینٹ، کسی نے سر یوں پھینکا ہوا ہے اور وہ یوں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو ہوتی ہے نا ایک وحشت، سیڈنس ان کی شکلوں کے اوپر، بال بھی ایسے بکھرے ہوئے، وہ آئی نرسیں انہوں نے جلدی جلدی ان کو ٹھیک کر رہی ہیں، بال بنا رہی ہیں، تو وہ کوئی بول رہا ہے اندر سے، وہ اپنی مرضی سے جا رہی ہیں نہیں جا رہی یا کیا، I cannot even explain کہ کیا وہاں پہ میں نے دیکھا، اور جن کو میں ملی جا کے ایک دو لوگوں کو میں نے جسٹ ٹو نو کہ کیا ہے، تو وہ بس دے آر ویٹنگ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں مجھے زندہ رکھا ہوا ہے، کیوں میں زندہ ہوں، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ میرے اوپر دعا کرو کہ میرا وقت آ جائے۔ یہ حال ہو جاتا ہے۔ یہ میری اور آپ کی سٹوری ہے، اگر ہمیں وہ عمر ملتی ہے کہ کس کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں، اور یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ارذل العمر پہ لے کے جا رہے ہیں نا، وہ خود بتا رہے ہیں نا، دیکھیں تو کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ لا یعلم، تاکہ وہ نہ جانے کہ اس کا جو علم تھا نا وہ شیعہ نکرا ہے، کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ میں آنیسٹلی جب میں پڑھ رہی ہوتی ہوں نا یہ بات، کئی دفعہ جب میں یہ بھی لیکچر تیار کر رہی تھی آپ کے لیے، تو میں اس سے پہلے نا ایک دن اپنے بچوں سے یہ کہہ رہی تھی کہ میں سوچتی ہوں کہ میں تو اتنی دن رات، میری تو زندگی یہی ہے کہ اچھا یہ سیکھنا ہے، یہ سیکھنا ہے، گرامر میں یہ رہ گیا ہے، ترکیب میں یہ رہ گیا ہے، یہ، اور اس کو یاد کرنا پڑتا ہے نا، دماغ لگا کے محنت کرنی پڑتی ہے اور بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ لیکن میں نے کہا اچھا بھائی جب مر جاؤں گی تو یہ سارا علم میرا ساتھ ہی چلا جائے گا، آف کورس اس کا ثواب ہے، میں اس سینس میں نہیں بات کر رہی تھی، میں صرف یہ سوچ رہی تھی کہ دیکھو اتنے بڑے بڑے عالم دین اور اتنے علم والے لوگ سب چلے جاتے اس دنیا سے، وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علم جو ہے وہ ایکچولی تو اللہ کی ذات کے ساتھ ہے نا، جس کا علم اس کا تو وہ کہتے ہیں نا کوئی سوال اور جواب ہی کوئی نہیں ہے، انسان کتنا بھی بڑا وہ علم اس کے پاس آ جائے، اگر اس کو زندگی بھی مل جائے گی نا تو تب بھی علم چلا جائے گا آخر میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ سارا کچھ دکھاتے ہیں انسان کو کہ تیری حقیقت کیا ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے بیسیکلی، اور یہی جوانی کے جو دن ہوتے ہیں نا اسی میں پرفارمنس ہے بیسیکلی، کہ آپ کس طرح سے کرتے ہیں کیسے نہیں کرتے، اللہ کے پوری زندگی آپ سوچیں صرف یہی ہے کہ اللہ کے احکامات کے اندر آپ نے خوشیاں منانی ہے، آپ نے جاب کرنی ہے، آپ نے گھر سنوارنے ہیں، آپ نے پارٹیز کرنی ہے، آپ نے کچھ بھی کرنا ہے، یہ سب اللہ کی دین ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عطا ہے، لیکن ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے اندر کرنا ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ اگر جس چیز کو یہ سمجھ آ جاتی ہے نا آنیسٹلی ان کی زندگیاں بن جاتی ہیں، کیونکہ دیکھیں زندگیوں میں غم اینڈ فکر اینڈ پریشانیاں تو آنی ہے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ عائشہ کو تو کوئی پریشانی نہیں ہے تو فاطمہ کو کوئی پریشانی نہیں تو عروبہ کو کوئی پریشانی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے نا، تو پریشانیاں زندگی کا حصہ ہیں۔ جس کی زندگی میں قرآن کھل جاتا ہے نا اس کے لیے اس کو ڈیل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ قرآن بالکل ایک جیسے مضبوط دیوار ہوتی ہے نا بندے کی، اس طرح سے اس کے پیچھے وہ گرتا بھی ہے نا تو وہ اس کے سہارے گرتا ہے، اس پہ جا کے گرتا ہے اور وہ تھام لیتا ہے انسان کو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مخرج نکالتے ہیں، بتاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں
اتنی دفعہ بتایا کہ جو لوگ اللہ کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، جو اللہ کا تقوی کرتے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے مخرج نکال دیتے ہیں۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ سچا نہ ہو۔ صرف یہ ہے کہ قرآن زندگی میں کھلنا چاہیے۔ دیکھیے ہم اچھی باتیں، اگر قرآن نہیں کھلا نا، بہت سے لوگ اپنے ارد گرد دیکھیں گے، وہ کہیں گے جی ہمیں پتہ ہے اب اور کتنا پڑھنا ہے ہم نے، یا پھر ان کو یہ ہے کہ ہم تو قرآن روز پڑھتے ہیں، اب وہ ایک اور ٹاپک ہے کہ وہ صحیح پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے، وہ جیسے بھی ہے، لیکن جب تک ان کو قرآن کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بچے کی طرح ہاتھ ہمارے پکڑ پکڑ کے بتاتے ہیں کہ لوگوں یہاں سے نہیں ادھر سے گزرو، ادھر سے نہیں ادھر سے گزرو، ایسے چلو، ایسے رہنا ہے۔ وہ ان کو کون بتائے گا؟ اور اگر دیکھیں ان کا دین وہی ہوگا، وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا نا کہ جو ارد گرد لوگوں میں دیکھتے ہیں، کوئی اچھی بات سیکھ لیں گے، کوئی غلط بات سیکھ لیں گے، ان کے اندر ڈر بھی نہیں ہوگا اس بات کا، جو وہ اگر کوئی غلط بات کر رہے ہیں۔ تو دعا کریں کہ یا پاک پروردگار میری زندگی میں، مطلب ہماری زندگی میں، ہماری اولاد کی زندگی میں، تمام لوگوں کی زندگی، مسلمانوں کی زندگی میں یا اللہ، اور تمام لوگوں کی زندگی میں قرآن کھل جائے۔ یہ جو بار بار یہ بات کہتے ہیں نا، وہ اسی لیے کہتے ہیں قرآن لائحہ عمل ہے۔ آج میں اتنا جب بول رہی ہوں نا، آنیسٹلی میں اپنے آپ کو مائنڈ سے نا سٹاپ کر رہی ہوں کہ اب اگلی آیت پہ آ جاؤں، تاکہ میں اور کیونکہ ٹائم نہیں ہے، کیونکہ آپ کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ الحمدللہ آپ لوگوں کے آئی تھنک پانچ آیات کا ہے جو آ جانا ہے۔ اچھا، لائف آپ کا جو ٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے نا لائف کلاس کے بعد کا، تو اس کے ساتھ آج میں نے ایک نمبر بھی شیئر کر رہی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ، تاکہ آپ اس کو جوائن کر لیں، اور آپ کے ٹیسٹ کے جنہوں نے جوائن کیا ہوا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جنہوں نے نہیں کیا ہوا وہ ٹیسٹ کر کے اس کا جو نمبر ہے نا، وہ اپنے اس گروپ کو جوائن کر لیں۔ آپ کی ٹیچر انشاءاللہ وہاں پہ آپ کو گائیڈ کرتی رہیں گی، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے ٹیسٹ ضرور دینا ہے۔ جب آپ ٹیسٹ دیتے ہیں نا تو آپ کے لیے آسانی ہوتی ہے، تب آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ اچھا ہاں اس آیا میں یہ پڑھا تھا، یا اس کے بارے میں یہ ہے، تو ٹیسٹ دینا نہیں بھولنا، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اب میں میرا خیال اب یہاں تک رکھتی ہوں، انشاءاللہ جہاں پہ پھر آئے گا تو اس کے بارے میں اور بات کریں گے۔ تو آیت نمبر 71 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ، اور اللہ فضل بعضکم الی بعض فی الرزق، کہ اللہ نے فضیلت دی بعض کو بعض پر، کس میں؟ رزق پر۔ اب یہاں پہ رزق جو ہے نا اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ نمبر ون، آپ فار ایگزامپل یہ سوچ لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رزق میں جو ہمارے مال ہے، پیسے ہیں، ٹھیک ہے، جاب ہے ہماری، ہمارا بزنس ہے، اگر ہم اس سے بھی دیکھتے ہیں کیونکہ وہ بھی اسی میں ہی آتا ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں نے خود فضیلت دی ہے، میں نے ایک دوسرے کے اوپر رکھا ہے لوگوں کو، اور اس کا بھی کیا مقصد ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ دے کے بھی آزماتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ لے کے بھی آزماتے ہیں، کیونکہ دنیا تو آزمائش ہی ہے۔ ادھر سے آزمائش سے بچ جائیں گے تو ادھر پھنس جائیں گے، ادھر سے بچیں گے ادھر پھنس جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے فضیلت دی ہے۔ اب رزق جو ہے نا، دیکھیں وہ ہر طرح کا، آپ دیکھیں ہماری ہدایت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے وہ بھی رزق ہے، نعمت۔ اگر آپ آسان اس کو رزق کو لیں گے نا، ابھی ہم نے کیا دعا پڑھی تھی، میں نے شروع میں آپ کے سامنے جو دعا پڑھی ہے، اللہم ارزقنی التفکر والتدبر لما یتلوہ لسانی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے جو میری زبان پڑھتی ہے اس قرآن سے، یا اللہ مجھے فہم عطا کرنا، مجھے یتلوہ لسانی من کتاب، اللہم ارزقنی التفکر والتدبر، تفکر و تدبر اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے عطا کرنا۔ تو یہ ہر طرح کا رزق اس کے اندر آ جاتا ہے۔ اور وہ جو دوسری والی دعا ہے نا، اس میں بھی یہ آتا ہے وَارْزُقْنِی تِلَاوَتَهُ آنَاءَ اللَّیْلِ، کہ اللہ مجھے توفیق عطا کر کہ میں رات کو وَآنَاءَ النَّہَارِ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ میں دن کے پورے وقت میں اور رات کے وقت میں بس قرآن کی تلاوت ہی کرتی رہوں، میں اس کو پڑھتی رہوں، میں اس سے محبت اتنی مجھے اس سے ہو جائے، تو وہاں پہ بھی رزق کا لفظ آتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر طرح کا، دیکھیں کسی کو کالا بنایا، کسی کو گورا بنایا، کسی کو لمبا بنایا، کسی کو چھوٹا بنایا، ہر طرح میں، کسی کو پیسے زیادہ، کسی کے پاس کم، کسی کے پاس کوئی، کسی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت میں ہمیں افضل کر دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ لوگوں میں ہمیں افضل کر دے، اللہ سبحانہ۔ تو اسی طرح سے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو یہ کیا بتا رہے ہیں کہ اللہ نے فضیلت دی بعض کو بعض پر، کیوں دی؟ آگے دیکھیے کہ اگزامپل کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ دے رہے ہیں، فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا، اور وہ لوگ جن کو جو فضیلت دیے گئے، برات دی
لوٹانے والے نہیں، اور نہیں وہ فَمَلَّذِينَ، اور نہیں ہے وہ لوگ جن کو اللہ نے فضیلت دی کہ وہ لوٹائیں رزقہم، اپنے رزق کون سی؟ جتنی بھی جو بھی نعمتیں اب آپ یا سوچ لینا دی ہیں اللہ نے، اللہ ما ملکت ایمانہم، ان لوگوں کو جو ان کے، اس کو آسانی سے ملکت ایمانہم، غلاموں کو اگر کہوں گے نا تو آپ لوگوں کو آسانی سے سمجھ آئے گی، جو ان کے انڈر کام کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، پہلے زمانے میں تو غلام ہوتے تھے نا، تو اب اس کو نوکرانی کی طرح تو آپ یا نوکر کی طرح نہیں لے سکتے، کیونکہ وہ غلام کا ایک اور لیول ہوتا تھا۔ لیکن چلو آسانی کے ساتھ سمجھنے سے یہاں پہ اگر آپ وہ بھی لے لیتے ہیں نا تو آپ کو اس اگزامپل کی اچھے سے سمجھ آ جائے گی۔ فہم، تو وہ فی ہی سواءن، تو وہ اس میں یکساں برابر ہوں۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھیں اللہ نے نعمت دی تمہارے پاس، اگر اللہ نے تمہیں اتنی فضیلت دی ہے، پیسوں کی بات ہی سے اگزامپل لے لیں، تو اب فار ایگزامپل تمہارے پاس 2 کنال کا گھر ہے، تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ تمہارے پاس جو کام کرنے والی ہے، تمہارے تو 2 بچے ہیں فار ایگزامپل، اور تو کام والی کے 7 بچے ہیں، تو تم نے کبھی ایسا سوچا کہ اس کے تو اتنے، اس کو زیادہ ضرورت ہے، چلو 1 کنال میں اس کو کہتی ہوں کہ یہ والا آدھا 1 کنال جو ہے وہ تم لے لے، آدھا بھی نہیں دیتے، پونا بھی نہیں دیتے، کچھ بھی نہیں دیتے۔ تو بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہاں پہ کہنا کیا ہے کہ آفا بنعمتہ ہی، تو کیا پھر اللہ کی آفا بنعمتہ اللہ، تو کیا پھر اللہ کی نعمتوں میں یجحدون، کہ تم انکار کرتے ہو، تو کیا تم اللہ کی نعمتوں میں شریک بناتے ہو؟ خود تو تمہیں جو اللہ نے دیا ہے، تمہارا اپنا بھی نہیں ہے، جو اس نے دیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ خرچ کرنا ہے، پھر بھی تم کرتے ہوئے تمہارا دل گھبرا جاتا ہے، تم نہیں کرتے ہو، اور تم نہیں کرتے ہو، اور اس کے باوجود جو اللہ کی اللہ کے ساتھ تم شریک بناتے ہو، جو اللہ کے کام ہے اس کے اندر تم کسی اور کو لے آتے ہو، کیسے؟ دیکھیں جیسے وہ بتوں کے پاس جاتے تھے نا، تو بت کا جیسے میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ کیا کہتے تھے، ایسے تھے بیوقوف نہیں تھے کہ مٹی کے بت کے آگے بیٹھ جائیں گے، وہ وسیلہ بناتے تھے اپنے نیک لوگوں کا، ان کی چھبی بنا کے رکھتے تھے کہ ہمیں یہ پتا ہوگا کہ فار ایگزامپل یہ ہمارا کوئی ایک نیک بندہ تھا، کسی کا بھی آپ نام سوچ لیں جو وہ سوچ رہے تھے، انہوں نے تو نام رکھے ہوئے تھے، تو ان کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ وہ یہ جو لوگ ہیں نا، یہ اگر مجھے پیسے کی ضرورت ہے، میرے جاب نہیں ہے، تو میں اس بت کے پاس جاؤں گی تو میری جاب پہ لگ جائے گی۔ وہ ان کی دیویاں ہوتی ہیں نا، جو پیسے دینے والی دیوی ایک اور ہوتی ہے، تو بچہ پیدا، ہمارے بھی اب دیکھ لیں، اگر اولاد پیدا نہیں ہو تو فلاں مزار پہ جاؤ تو یہ دھاگا باندھو گے تو وہاں سے بچہ پیدا ہو جائے گا، وہاں جاؤ گے تو یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا، اتنی چادریں چڑھاؤ گے تو یہ ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ایک آیا میں آپ دیکھیں کھول کھول کے بیان کرتے ہیں کہ کس طرح سے تم لوگ اللہ کے ساتھ کیوں شرک کرتے ہو، کیونکہ شرک سے تو بڑی کوئی اور چیز ہے نہیں ہے نا، کہ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا ہو، کہ اس کے بعد تو پھر تم مسلمان بھی نہیں رہتے ہو، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تم تو پھر تو وہ جہنم والا حساب ہو جاتا ہے نا۔ تو اب اگزامپل پہ اگزامپل آپ دیکھیے گا کہ یہاں پہ سیکنڈ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ایک اگزامپل دیتے ہیں، واللہ، اور اللہ نے جعل لکم، بنایا تمہارے لیے، من انفسکم ازواجا، تمہاری ہی نفسوں میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہاری بیویوں کو بنایا۔ اب یہ آیا بھی ایسی ہے آنیسٹلی کہ پورا وہ کہتے ہیں نا پورا دن بھی اس پہ بولتا رہے بندہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں، بیویاں تو عورتیں ہی ہوتی ہیں نا، کہ کیوں بنایا تھا آدم علیہ السلام کے لیے۔ میں نے ہیڈنگ بھی اس لیے اس کلاس کے لیے رکھی تھی کہ بیویاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے رحمت، برکتیں، انعام پیدا کیے ہیں، کیونکہ آدم علیہ السلام تو